ضروری نہیں آپ جو کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈسکس گروتھ نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جنید حسن۔ اگر آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہو اور آپ پیاسے بھی ہوں، اس میں پانی بھی ہو، اور آپ یہ عذر پیش کریں کہ مجھے پانی نہیں مل رہا، یا آپ یہ کہیں کہ میری پیاس نہیں بجھ رہی، تو کیا آپ کا عذر قبول کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ ہاتھ بڑھا کر پانی اٹھائیں، پی لیں، اس میں کوئی آپ کو نہیں روک رہا۔ قدرت کا اصول ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں اسی کا صلہ ملتا ہے۔ جب تک ہم زمین میں بیج بوئیں گے نہیں، درخت کیسے اگے گا، کس طرح پھل ملے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ان کو صلہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ واقف ہیں کہ جب فرعون سے ان کو نجات دی گئی اور ان کی قوم کو، وہ جب بحیرہ احمر تک پہنچے تو آگے کوئی راستہ نہیں تھا، پانی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اپنے عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی پر مارو، اور اس سے وہ راستہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا پانی پر مارنے کا کیوں کہا؟ یا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی پر جتنے لوگ سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو نجات دی، اور باقی تمام نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا کہا۔ یہ وہی رب ہے جس نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا، تو کیا اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ ان کو کسی بلند ترین پہاڑ کے اوپر پناہ دے دیتا یا کسی بادل کے اوپر ان کو پناہ دیتا؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ لیسن دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، کامیابی اس کو ملتی ہے۔ اور ہاں، اس محنت کے ساتھ فیتھ بھی ضروری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، وہ جس مشن پر تھے اس پر 100% ان کو یقین تھا، پھر انہوں نے جو عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نوازا۔ علامہ اقبال نے خودی کا جو فلسفہ بیان کیا، اس میں ایک جگہ علامہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں اقبال ہمیں یہ فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یقین اور عمل کے ساتھ کوشش کریں اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی تگ و دو میں لگ جائیں، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کے مطابق، ہماری کوشش کے مطابق ہمیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہ جیسی قسمت ہم لکھنا چاہتے ہیں ویسی اللہ تعالیٰ قسمت لکھ رہے ہیں۔ یہ جو مشہور الفاظ ہیں کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی، نہ جانے یہ الفاظ کہاں سے آئے، لیکن قسمت کی دیوی ان لوگوں پر مہربان نہیں ہوتی جو انتظار میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی دن کوئی چھپر پھٹے اور وہ مالدار ہو جائیں، یا کسی دن بیٹھے بیٹھے ان کو دنیا بھر کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، بلکہ یہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجیے گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں اور وہاں پانی دستیاب نہیں ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کنواں کھود لیں تو پانی مل جائے گا۔ اب وہ کنواں کھودتے ہیں لیکن پہلی جگہ بورنگ کرتے ہیں اور وہاں پانی نہیں نکلتا، دوسری جگہ بورنگ کرتے ہیں نہیں نکلتا، تیسری جگہ کرتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے اگر وہ کنواں کھودنے کی کوشش نہ کرتے تو کیا انہیں پانی مل جاتا؟ نہیں۔ اور اگر وہ یہ عذر دیتے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، تو کیا ان کا عذر قابل قبول ہوتا کہ تم نے کوشش تو کی نہیں؟ تو چونکہ انہوں نے کوشش کی ان کو پانی مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں آپ جو کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے۔ کبھی کبھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ نتیجہ آپ کو بعد میں ملتا ہے، اس کے ثمرات آپ کو بعد میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہی بے شک کنواں کھودا اور اسی میں پانی نکل آیا، لیکن وہ پانی کھارا تھا اور ان کو میٹھا پانی چاہیے تھا۔ اب انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، میٹھا پانی نہیں ملا، تیسرے میں نہیں، اور چوتھی دفعہ مل گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دراصل ہماری ہر کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، ہمارے مستقبل کے ثمرات کے حصول کے لیے وہ ایک سیڑھی ثابت ہوتی ہے۔